السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے ناول آنچل میں جلتا دیا کے اگلے حصے کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ کھول کر تو دیکھو، بھابھی کی بات پر اس نے گردن کو زور زور سے نفی میں ہلایا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ آدمی اپنی ماں سے بھی زیادہ چپکو ثابت ہو رہا ہے۔ میری ہمت ماری تھی، مجھے نرمی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے ملاقات کے لیے بھی ہاں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یاسر بھائی، مدد کے لیے یاسر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کوئی اجنبی آپ کی بہن کو گفٹ بھیج رہا ہے، اٹھ کر یہ سب اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کر کے آئیں۔ یاسر نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا، پھر فرحین کے ہاتھ میں پکڑے باکس کو دیکھا۔ ابو، اس کو بتا دیں ہم نے اس کا رشتہ خازن کے ساتھ فائنل کرنے کا سوچ لیا ہے، اس لحاظ سے اب وہ اجنبی نہیں ہے، اور اس کی جانب سے اگر کوئی تحفہ آتا ہے تو ریشمہ پر فرض ہے شکریہ کے ساتھ وصول کرے، نہ کہ بچوں کی طرح بے تکا شور مچائے۔ کمرے میں ٹی وی کے شور کے باوجود خاموشی چھا گئی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ بھائی کا چہرہ دیکھے گئی، خود کو تسلی دی، یقیناً میں نے غلط سنا ہے، یاسر بھائی مجھے تنگ کرنے کو ایسا کہہ گئے ہیں۔ ابو نے یاسر بھائی کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، بہت اچھے، سب سے مشکل کام میرے ذمے لگا دو۔ ریشمہ، ادھر آؤ۔ ابو نے اخبار کو طے کر ایک طرف رکھا، چشمہ اتار کر اوپری جیب میں رکھا اور اپنی ساری توجہ بیٹی کی جانب کی، جو کسی روبوٹ کی طرح ان کے پاس آ کر گرنے جیسے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ بیٹا، اگر میں نے تمہاری شادی نہ کرنی ہوتی تو میں ان رشتے دکھانے کے چکر میں بالکل بھی نہ پڑتا۔ پر ابو، اس نے جو دلیلیں دینی چاہییں، ابو نے درمیان میں ہی اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کو ٹوک دیا۔ نہ ریشمہ، آج ہم جذباتی بالکل نہیں ہو رہے، آج صرف ہوش سے کام لینا ہے۔ جتنا وقت سوگ میں گزار لیا ہے وہی بہت ہے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا تم ایک سائے کے پیچھے اپنی ساری زندگی کو روک لگا کر بیٹھو۔ آج طلبگار آ رہے ہیں، اگر آج ہونے والی دستک کی قدر نہ کی جائے تو ایک وقت وہ آئے گا جب تم اور میں یہ چاہیں گے کوئی تو ہو جو آ کر دستک دے۔ پر بیٹے، کوئی نہیں آئے گا۔ خادن سے ملی ہو، اگر وہ پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں نے 3 لڑکے اور پسند کیے ہیں، 1-2 رشتہ داروں میں سے ہیں، ایک غیر ہے۔ فرحین کو سب کی تصویریں دے دی ہیں، تم وہ دیکھ لو، فرحین تمہیں ان کے بارے میں ساری تفصیل سے آگاہ کر دے گی۔ چاروں رشتے میں سے تمہیں جو بھی پسند ہو اچھے سے سوچ کر کل اس وقت مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ شادی ہونا ضروری ہے، میرا فرض ہے، میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ریشمہ، مجھے اپنے آنسوؤں سے کمزور مت کرو، ساتھ کے نام پر بیٹھنا بے وقوفی ہے، تمہیں سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے تھا، میں نے تمہیں پورا وقت دیا ہے۔ بیٹی، وقت بھی سدا ہمارا نہیں رہتا، کاش وہ اتنی تھوڑی زندگی لکھوا کر نہ آیا ہوتا تو آج تم اپنے گھر میں خوش اور مگن ہوتی۔ مجھے خازن پسند آیا ہے، بااعتماد اور محنتی انسان ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے اس کی والدہ تمہیں دل و جان سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ خازن نے ماں کو رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے، صبح تمہارے واپس آنے سے پہلے ہی خازن کی امی کا فون آ گیا تھا، خازن نے تمہارے حق میں اپنی ماں کے فیصلے کو قبول کیا ہے، شادی سے فرار نہیں دے سکتا، مگر یہ ضرور کہوں گا تمہاری شادی اسی سے کروں گا جس کے لیے تم ہاں کرو گی۔ پھر فرحین کی جانب پلٹے، فرحین، بہن کو وہ تصویریں دکھا دو۔ فرحین نے جی اچھا کہہ کر اسبات میں سر ہلایا، اس سے پہلے ہی ریشمہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ڈنر کا وقت گزرے بھی اب تو کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ آج سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ روئی نہیں۔ ابو کے کہے گئے ہر لفظ نے روح پر جتنا بھی ظلم کیا ہو، آج آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا تھا۔ 5 منٹ پہلے تک فرحین بھابھی اس کے پاس ہی موجود تھی، سارا کچھ بتانے کے بعد اس کی پیشانی پر پیار دے کر چلی گئی تھی۔ خازن کا بھیجا گیا باکس اس کے سامنے بیڈ پر پڑا ہوا تھا، ابھی تک ہاتھ بڑھا کر اس کو کھولا تک نہیں تھا۔ نہ جانے جب تک اپنی سوچوں میں گم رہتی موبائل کی بیپ نے چونکا دیا۔ انجان نمبر سے میسج تھا، میں چاہتا ہوں تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہو۔ ریشمہ کے ماتھے پر تیوری آئی، غصے سے جواب لکھ کر بھیج دیا، ایک جھوٹا بے اعتبار آدمی۔ فوراً ہی جواب آ گیا، مجھے اتنے اچھے سے جان گئی ہو تو یہ بھی جان لو میں ارادے کا پکا ہوں، میں تمہیں انکار کر رہی ہوں۔ فائنلی مجھے ادب کے دائرے سے تو نکالا، کیونکہ تم عزت کے لائق نہیں ہو۔ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ خازن ایاز محبت کے لائق نہیں ہے،
کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بیوی میری عزت چاہے نہ کرے مگر مجھ سے محبت ضرور کرے۔ گو ٹو ہیل خازن ایاز، میرا گفٹ پسند آیا؟ میں نے دیکھے بغیر پھینک دیا تھا۔ اگر یہی چلن رہے تو اسی ہفتے نکاح ہوگا۔ ریشما کے لب بیچ گئے، غصے سے جسم کانپنے لگا۔ جی چاہا 101 گالیاں لکھ کر بھیجے۔ میں مر کر بھی تم سے شادی نہ کروں۔ میں نے کسی اور کے حق میں ہاں کہہ دی ہے۔ میں نہیں مانتا۔ نہ مانو میری بلا سے۔ اس نے بیڈ پر پڑی تصویروں کو اٹھا کر باری باری دیکھا۔ بے دلی سے دیکھے جا رہی تھی، دماغ کہیں اور تھا، دل کہیں اور، نگاہ کہیں اور۔ ایک بات پکی ہے، شادی خازن سے نہیں کرنی، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو چلے۔ بہت سوچ بچار کے بعد داڑھی والی تصویر اٹھا کر نہ صرف ایک طرف رکھی بلکہ فون پر تصویر لے کر دوسری جانب بھی بھیج دی۔ اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، کارڈ بھیجوں گی، چاول کھانے ضرور آنا۔ تم میرے مقابلے میں اس کو چن رہی ہو؟ اپنے الفاظ درست کرو۔ چن نہیں رہی ہوں، چن چکی ہوں۔ ایک بات بولوں، اگر برا نہ مانو، کس قدر گھسی پیٹی پسند ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر ہے؟ جانوروں کا؟ نہیں، پاگلوں کا۔ تم اپنا علاج کروانے ضرور آنا۔ میری سفارش پہ تمہیں فری ٹریٹمنٹ ملے گی۔ ساتھ کی محبت کہاں گئی؟ دل میں ہی ہے۔ وہ سارے دعوے کہاں گئے جو تم نے آج دن میں کیے تھے؟ آئی ہیٹ یو خازن ایاز۔ مجھے اس فقرے سے بہت سی امیدیں دی ہیں، شکریہ۔ ریشما نے فون ایک طرف پھینکا اور دبتی ہوئی آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ کر بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ اپنے احساسات اپنی ہی سمجھ سے باہر تھے۔ خازن پہ غصہ آئے جا رہا تھا۔ کیا تھا جو اپنی ماں کو انکار کر دیتا؟ کسی خیال کے آتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھی، فون اٹھایا اور جلدی جلدی لکھا۔ کیا تمہیں لڑکیوں کی اتنی کمی ہے جو ایک بیوہ سے شادی کرنے کو تیار ہو، جو ابھی تک اپنے مرحوم شوہر سے محبت کرتی ہے؟ اگر میں نے تم سے شادی کی بھی تو کبھی محبت نہیں کروں گی۔ ریشما، کیا تمہیں بچے پسند ہیں؟ ریشما کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور جواب میں وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں تم سے شادی نہیں کر رہی ہوں۔ خود کو بتا رہی ہو یا مجھے؟ جو مرضی سمجھ لو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ محبت کرو گی؟ مجھے تم سے نفرت ضرور ہوگی، محبت نہیں۔ خود سے لڑنا بند کرو اور اپنی بالکنی میں آؤ۔ چند پل اسکرین کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی تو فون ہاتھ میں تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھول کر دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ 11:45 ہو رہے تھے۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی اور وہاں وہ اپنی گاڑی کے بونٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ریشما کو دیکھتے ہی دور سے ہاتھ ہلایا۔ وہ حیرت کی انتہا پر کھڑی پلکیں جھپکائے بغیر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جم مار کر گاڑی کے بونٹ سے اترا، بڑی ادا سے اس کو سلامی پیش کرتا اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر آگے کو جھکا، سیدھا ہوا اور اونچی آواز میں بولا، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا بہت شکریہ۔ ریشما شوق سے نکلنے کے بعد فون کی مدد سے پوچھنے لگی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب بھی فون پہ ہی ملا، تمہیں ڈنر پہ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ڈنر 7 بجے تھا۔ میں 7 بجے کا ہی آیا ہوا ہوں۔ تم پاگل ہو؟ تھا نہیں پر ہو گیا ہوں۔ تم 30 کے ہو کر بھی 15 سالہ لڑکے والی حرکتیں کر رہے ہو، بڈھے کھوسٹ کہیں کے۔ گلی میں زندگی سے بھرپور مردانہ قہقہ گونجا تھا، میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں۔ اپنے گھر جاؤ خازن، تمہیں لینے کب آؤں؟ جب میرے ابو بلائیں۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب مڑا، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر جھکا، واپس آیا اور وہ اپنا سانس روکے اس کی اگلی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پورے 1 منٹ 15 سیکنڈ بعد اس کے برابر بالکنی پہ کھڑا تھا۔ ہیلو۔ ریشما کو لگا نہ صرف بالکنی کی جگہ سکڑ گئی ہے بلکہ وہاں پہ آکسیجن کی بھی کمی ہو گئی ہے۔ ڈارک گرے سوٹ میں وہ انتہائی درجے کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ خود بکھرے بالوں اور سلوٹے سے بھرپور کپڑوں میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب جب کہ تم نے ہاں کر دی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں دی گئی ساری تصویریں میری ہی ہیں۔ کالج میں ڈرامے کے گیٹ اپ میں ایک 10 سال پرانی ہے، ایک یونیورسٹی کی ہے۔ تم پورے چیٹر ہو۔ بس یس میم۔ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کاش اس وقت ہم لوگ پیرس میں ہوتے، ایفل ٹاور کے نیچے، فرنچ کس ہوتی۔ خیر یہ بالکنی بھی بری نہیں ہے۔ ریشما کے گال لال ٹماٹر ہو رہے تھے۔ وہ بغیر سوچے نہ جانے کیا بولے جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی جب اس کو مزید حیران کرتا ہوا اس کے سامنے ایک ٹانگ پہ بیٹھا اور جیب سے بلو ویلویٹ کا چھوٹا سا باکس نکال کر اس کے سامنے کھولا۔ میں جانتا ہوں یہ سب پاگل پن کی حد تک عجیب و غریب ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم ساتھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر بھی میں چاہتا ہوں تم میری بیوی بنو۔
بڑی بڑی گہری سرمئی آنکھیں استعجاب سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھیں۔ ریشما انگوٹھی پکڑ لو، تمہاری خاطر وہ دیواریں پھیلا کر یہاں تک پہنچا ہے، اب وہ کیا دودھ کی نہر نکالے؟ یاسر بھائی کی آواز پر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ خادن بڑی دیدہ دلی سے مسکرا رہا تھا۔ بھابھی کے پیچھے دانیال چہرے پہ خادن سے بھی بڑی مسکراہٹ دکھا رہا تھا۔ ریشما نے ان سب کو دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھے خادن کو۔ آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ ریشما اپنا ہاتھ آگے کرو جانی۔ بھابھی کی بات پر اس نے اپنے ہاتھ کو بند کر کے کمر کے پیچھے کر لیا۔ پھپھو بندر جلد باز ضرور ہے پر ہے معقول ہی، یس کریں۔ دانیال نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ خادن سب کے الفاظ کو انجوائے کر رہا تھا کہ مسلسل ریشما پر ٹکی ہوئی تھی۔ ریشما نے آخری دفعہ بھائی اور بھابھی کی جانب دیکھا۔ بھائی کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی اور بھابھی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے خادن نے قیمتی سفید ڈائمنڈ اس کی انگلی میں ڈال دیا۔ دانیال نے تالیاں بجا کر ہرے کا نعرہ لگایا۔ بھابھی اسے آ کر اس کو گلے لگا کر بے اختیار اس کی پیشانی چومی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، آج کا دن کتنا خوبصورت دن ہے۔ بھائی نے خادن کو گلے لگا کر مبارک دی، پھر اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کو چھوٹی سی گڑیا کی طرح اپنے سینے میں بیچ کر سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ پھپھو، میں نے کہا تھا نا، خزاں کے خاتمے پر ایک بہار آتی ہے، آج آپ پر بہار کی شروعات ہو گئی ہے۔ ریشما جواب میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ دماغ مختلف خیالات کی اماجگاہ بن کر رہ گیا۔ سب کچھ بہت غلط لگ رہا تھا، یوں کہ جیسے خادن کے نام کی انگوٹھی پہن کر کوئی گناہ کر لیا ہو۔ ساتھ زندہ نہیں تھا تو کیا، وہ ابھی تک اس کی بیوہ تھی، مگر اب کے بعد حوالے بدلنے والے تھے، نیا تعارف بننے جا رہا تھا۔ خادن مزید کچھ کہے بغیر یاسر بھائی کے ہمراہی میں کمرے سے نکل گیا۔ یاسر بھائی نے بھابھی سے کچھ میٹھا کھلانے کی فرمائش کی تھی۔ آپ نیچے چل کر ابو کو یہ خوشخبری سنائیں، میں آپ کا منہ میٹھا کروانے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور دانیال بیٹا، آپ خادن انکل کے گھر فون کر کے ان کی امی کو بلاؤ۔ بھابھی خوشی خوشی ہدایتیں دیتی بھائی کے پیچھے ہی نکل گئیں۔ دانیال بھی جی اچھا کہتا یقیناً فون کرنے چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اکیلی بیلکنی میں کھڑی رہی، نظریں ہاتھ پر سجے نگ پر تھیں جو بالکل پورا آیا تھا، جیسے خاص اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر تاروں سے چمکتے آسمان کو دیکھا۔ کیا آج سے آسمان بھی بدل جائے گا؟ دھیمے قدموں سے آ کر بیٹھ کے سرہانے کی جانب بیٹھ گئی۔ نیچے سے کہکور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج کا سورج جب طلوع ہوا تھا تو کس نے سوچا تھا اگلی صبح کے نکلنے سے پہلے اس نئے تعلق کی بنیاد رکھی جا چکی ہوگی۔ سچ یہی ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا جس پہ وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ صبا کا پھولا ہوا چہرہ ابھرا۔ نیچے مما کہہ رہی ہیں آپ کی شادی ان گندے والے انکل کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے پیر بیڈ پر رکھ کر آرام دہ حالت میں بیٹھی۔ ادھر آؤ۔ صبا آنکھوں میں ناراضگی لیے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اس کے پاس بیڈ پر چڑھ آئی۔ ریشما نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر اوپر کمبل اڑا دیا۔ جب کتنی دیر ریشما نہیں بولی تو صبا نے ایک دفعہ پھر اس کی توجہ حاصل کی۔ آپ بتائیں بھی، کیا آپ ان گندے انکل سے شادی کر رہی ہیں؟ مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ انکار کر دیں۔ میرے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں انکار کر دیتی ہوں۔ میں ابھی جا کر ان کو بتا دیتی ہوں میری پیاری پھپھو جانی آپ سے شادی نہیں کریں گی۔ کیا وہ بہت گندا ہے؟ بہت زیادہ، مگر بظاہر تو صاف ستھرا ہی لگتا ہے۔ میرا خیال ہے سال میں 1-2 دفعہ نہا بھی لیتا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کی شادی تو 7 ماموں سے ہونی تھی، پھر یہ گندے انکل کہاں سے آ گئے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ 7 ماموں کو واپس بھیج دے۔ جانی، اللہ جن کو ایک دفعہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر ایسا کرتے ہیں میں اور آپ بھی 7 ماموں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ہی رہیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ریشما نے صبا کو زور سے اپنے ساتھ بیچ لیا۔ میری جان، ہم بغیر بلاوے کے وہاں جا بھی نہیں سکتے۔ صرف تب ہی جا سکتے ہیں جب اللہ پاک اپنے فرشتوں کو ہمیں لینے بھیجتے ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ نہ ہم جا سکتے ہیں، نہ 7 ماموں آ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ ان گندے انکل سے شادی کر لیں گی؟ دادا، ابو اور بابا خوش ہیں، آپ کی مما بھی آج مسکرا رہی ہیں۔ اتنے عرصے بعد آج رات کے اس پہر گھر کی ساری بتیاں جل رہی ہیں،
پارٹی کا انتظام ہو رہا ہے جس پہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ اتنے سب لوگ خوش ہیں تو کیوں انکار کر کے ان سب کو اداس کرنا۔ گندے انکل اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر دادا کسی اور گندے انکل کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے، بابا ہر دوسری رشتے کرانے والی مائی کو ہر ہفتے پیسے دے کر درخواست کریں گے ہماری زیشما کے لیے رشتہ ڈھونڈے، مما اتنے لوگوں کی مہمان نوازی کریں گی، میں پھر انکار کر دوں گی، دادا کو دکھ ہوگا، بابا بھی ٹینشن میں رہیں گے، اس لیے بہتر ہے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ صبا نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، بس زیشما کے ساتھ لگی گہری سوچ میں گم رہی۔ پھر ایک دم بھررائی ہوئی آواز میں بولی، تو کیا آپ شادی کر کے ان گندے انکل کے ساتھ چلی جائیں گی؟ مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا۔ باہر گیٹ پہ گاڑی رکی تھی، ساتھ ہی ہارن بجایا گیا تھا۔ صبا ایک جست میں بیڈ سے نکل کر بالکنی کی جانب بھاگی، 2 منٹ بعد مڑی۔ وہ موٹی والی اماں جی آئی ہیں، ساتھ میں اس دن والی لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ ایسے نہیں کہتے، جن کو موٹی والی اماں کہہ رہی ہو انہوں نے سن لیا تو کیا سوچیں گی؟ صبا کو کوئی تمیز نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتی ان کو موٹا، پر ان کے بیٹے کو تو گندا انکل ہی کہوں گی۔ اس کو جو مرضی بول لو، اس کی خیر ہے، بلکہ اس کے منہ پر بھی گندا انکل کہہ لینا۔ کیا آپ بھی ان کو گندا انکل ہی بولا کریں گی؟ نہیں، صرف گندا کہہ لیا کروں گی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے انکل ہیں، آپ کے تو نہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، میرے لیے تو وبال جان ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دروازے پہ ہونے والی دستک نے زیشما کو جواب سے بچا لیا۔ آنے والی دونوں اس کی ہونے والی نندیں تھیں، ایک کو تو وہ پہلے سے مل چکی تھی، دوسری سے پہلی ملاقات تھی۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ چھوٹی والی پوری باہیں کھول کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ زیشما اپنی جگہ سے کھڑی ہو ہی رہی تھی جب تک وہ لڑکی اس کو گلے لگا چکی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ زیشما نے اخلاق سے پوچھا۔ جواب میں وہ خوش جوش سے بولی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، شام کی فلائٹ سے ہی پہنچی ہوں، اتنی بڑی خوشی کی خبر ملتے ہی سفر کی ساری تھکاوٹ جاتی رہی ہے۔ اف اللہ، آپ کتنی پیاری ہیں، میں تو سمجھی تھی ممی اپنی نرم فطرت کے پیش نظر آپ کی اتنی تعریفیں کرتی ہیں، مگر آپ تو مان گئے۔ بھائی ممی کی پسند واقعی لاجواب ہے، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا میرا بھائی پہلی گیند پر ہی بولڈ آؤٹ ہو گیا۔ دوہا اپنے جذبات پہ بند باندھو، ایک دم سے اتنا بول کر زیشما کو پریشان کر رہی ہو۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے دوہا کو ٹوکا اور آگے بڑھ کر زیشما کے چہرے کو نرمی سے دونوں ہاتھوں میں بھر کر پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، فیملی کا حصہ بننے پر تہہ دل سے خوش آمدید۔ جیسا ہمارا بھائی ہم سب بہنوں اور امی کی آنکھ کا تارا ہے، اسی طرح آج سے تم بھی ہمیں دل و جان سے عزیز ہو۔ زیشما صرف مسکرا ہی سکی، اس کے علاوہ کوئی جواب اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ اسی دوران دوہا دروازے کے پاس پڑے 2 بڑے بڑے بیگز جو اپنے ساتھ لائی تھی فرش سے اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیے۔ خواتین باتیں تو اب کبھی ختم نہیں ہونی ہیں، ابھی تو زونی آپی اور سوہا نے بھابھی سے بات کرنی ہے، پر سب سے پہلے ان پہ ممی کا حق ہے جو نیچے بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہے۔ یہ سب انہوں نے بہت پہلے سے خرید کر رکھا ہوا تھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ لباس پہن لیں تاکہ پھر میں آپ کو امی سے ملوانے نیچے لے جاؤں۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی دوسری دونوں نندیں بڑی بے چینی سے ویڈیو کال کے انتظار میں ہیں۔ اب آپ کو ان کے سلیپنگ سوٹ میں تو ملنا نہیں چاہیں گی، اس کے لیے یہ لباس آئیڈیل ہے۔ دوہا بولنے کے ساتھ ساتھ دونوں بیگز خالی کر چکی تھی۔ فروزی رنگ کی کام والی گاؤن جس پہ شاکنگ پنک ریشم کا کام بھی کیا ہوا تھا، فیروزی جوتے، چوڑیاں، مہندی، میک اپ کی پوری کٹ، ہر آئٹم موجود تھا۔ ریشما کی نظریں جوتے کے سائز پر پڑی، بے اختیار منہ سے سوال نکلا، آنٹی نے شاپنگ بہت پہلے کی تھی، پر ان کو میرا سائز کیسے معلوم ہو؟ دانیہ ہلکے سے ہنسی، ممی کے پاس اپنی سورسز ہیں، خواتین کی کونسل جو ایسی معلومات اکٹھی کرنے میں ماہر ہوتی ہیں، تو کیا آنٹی کو یقین تھا یہ رشتہ ہو کر رہے گا؟ کم از کم میں تو اس بات کی گواہ ہوں، پہلے دن سے ممی کے یقین میں رتی بھر فرق نہیں آیا۔ جس دن انہوں نے ہم بہنوں کے آگے تمہارا ذکر کیا تھا ایسے ہی لگ رہا تھا ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ اسی پل اپنی بیٹی کی بارات لے کر تمہارے گھر پہنچ جاتی۔ زیشما کو بے اختیار تہمینہ آنٹی پر پیار آیا، ایسے پرخلوص لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ زیشما تمہیں تکلیف تو یقیناً ہوگی، پر پلیز ممی کی خوشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دانیہ کے کہنے پر وہ نہ کہہ سکی، ہینگر تھام کر واش روم میں بند ہو گئی۔ صبا خاموشی سے دونوں بہنوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ صبا بیٹا اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ دوہا کے سوال پر صبا بغیر ہچکچائے بولی، آپ دونوں اور آپ کی ممی تو بہت حسین ہیں، پھر انکل کیوں اتنے گندے ہیں؟ پہلے تو دونوں بہنیں منہ کھولے حیرت سے صبا کو دیکھنے لگی،
دیکھنے لگی، پھر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئیں۔ دانیہ اور دوحہ کی ہمراہی میں جب اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، ایک پل کو تمام آوازیں مر گئیں۔ خازن ایاز نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ الگ بات ریشما نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ ہلکے فروزی رنگ کے جوڑے میں اس کی سفیدی مائل رنگت گندمی رنگت کھلی ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ میری بیٹی کا نصیب روشن کرے، سدا خوشیوں میں کھیلو۔ تہمینہ بیگم نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے دعاؤں کی بارش کر دی، ساتھ ہی اپنے پرس سے ہرے نیلے نوٹ برآمد کر کے اپنے بیٹے اور ریشما کے سر سے وار کر کام والی کو دیے۔ آؤ میری جان، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ تہمینہ آنٹی کے کہنے پر ریشما 2 سیٹر صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ دانیہ اور فری بھابھی کی شرارتی معنی خیز نظریں خازن پر تھیں، جو شاید وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ریشما کب کی بیٹھ چکی تھی اور وہ ابھی تک ایسے ہی کھڑا نرم نظروں سے اپنی ماں اور ان کے برابر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو آج ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، اور دل چاہ رہا تھا اب کبھی بھی یہ نظروں سے دور نہ ہو۔ دانیہ نے گلا صاف کرتے ہوئے اس کی توجہ حاصل کی۔ بھائی چونکا ضرور، مگر شرمندہ بالکل بھی نہیں تھا۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے کچھ بڑبڑایا اور واپسی پر اپنی جگہ ٹک گیا۔ کمرے میں کہکے گونجے تھے۔ باقی کی ساری محفل میں اس نے بڑی مشکل سے اپنی نگاہوں کو قابو رکھا تھا، جو اس صبی چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ میں تو انگوٹھی بھی لائی تھی، مگر اب جب کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے یہ رسم کر چکا ہے تو میں اپنی بیٹی کو کنگن پہنا لیتی ہوں۔ انہوں نے ایک باکس سے سونے کے نفیس سے 2 کنگن نکالے اور ریشما کی دونوں کلائیوں میں ایک ایک پہنا دیا۔ مبارکباد دی گئی، مٹھائی کھلائی گئی، خوشیوں نے گھر میں زندگی کی گرمی دوڑا دی۔ دوحہ نے ڈھیروں ڈھیر تصویریں قید کیں۔ وہ لوگ 3-2 بجے کے بعد واپسی کے لیے نکلے۔ یار اتنی لیٹ جانا اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی گھر جا کر سونا ہی ہے، اور ادھر کون سا بستر نہیں ہے، ادھر ہی آرام کرو، کل ناشتہ وغیرہ کر کے نکل جانا۔ فکر نہ کریں، 10-15 منٹ کا راہ ہے، ویسے بھی سڑکیں سنسان پڑی ہونی ہیں، 10 منٹ سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ یار تم اکیلے جاتے تو مجھے فکر نہ ہوتی، پر اب ساتھ میں امی اور بہنیں بھی ہیں، انہیں چھوڑ جاؤ۔ یاسر بھائی، آپ مجھے بے حد سے زیادہ متاثر کر رہے ہیں، اور اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ اماں اور بہنوں کو بحفاظت منزل تک نہ پہنچا سکوں، مگر آپ کی بات میں بھی دم ہے، تو فیصلہ خواتین پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ رکنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاسر بھائی، بچے سو رہے تھے، ملازمہ کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، ورنہ میں ضرور رکتی، دانیہ نے کہا تو ابو نے مداخلت کی۔ اگر یہ بات ہے تو بیٹے نکلو، مزید دیر مت کرو۔ خازن نے بھابھی کے سامنے سر جھکا لیا۔ اجازت۔ اس کی اس ادا پہ بھابھی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ جانے سے پہلے تہمینہ آنٹی سمیت دانیہ اور دوحہ نے بھی اس کو گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ اور صبا ہی ڈائننگ روم میں موجود رہے، اور ابو، یاسر بھائی، دانیال کے ساتھ بھابھی بھی سب کو گیٹ تک چھوڑ کر آئیں۔ ریشما کے کانوں سے یاسر بھائی کی آواز ٹکرائی۔ خازن، گھر پہنچتے ہی کال کر دینا، میں انتظار کروں گا۔ آپ نے ایک دفعہ اور مجھے اتنی پیار بھری تاکید کی یاسر بھائی، تو میں نے یہاں سے جانے کا انکار کر دینا ہے۔ میں تو پہلے ہی تمہیں رکنے کی آفر کر چکا ہوں۔ ایسی بات ہے تو میں کل تک اپنی والدہ کے ذریعے یہاں پہ رکنے کا لائسنس اپلائی کر دوں گا۔ میری درخواست التوا میں مت ڈالیے گا۔ جواب میں یاسر بھائی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بڑے طریقے سے اپنے مطالبے منوا رہے ہو۔ دوسری جانب سے خازن نے کہکا مارا تھا۔ میں ایک بزنس مین ہوں، جانتا ہوں اپنا کام کیسے نکلوانا ہوتا ہے۔ چلو سوچتے ہیں تمہارے مطالبے پہ۔ بڑی نوازش، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ گیٹ کھلا اور 2 گاڑیاں آگے پیچھے نکل گئیں۔ ریشما اپنی ہتھیلی پر موجود لکیروں کو کھوج رہی تھی۔ اندر آتے ہی بھابھی نے نوکرانی اور دانیال کو اپنے ساتھ لگایا اور برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ ابو تھکے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبا کو بھی نیند آ رہی تھی، وہ بھی دادا کے ہمراہ ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ یاسر بھائی آ کر اس کے پاس بیٹھے اور بڑے آرام سے ایک بازو اس کے گرد ڈال کر اس کا سر اپنے کندھے پہ ٹکا لیا۔ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہو؟ تو کیا بھنگڑے ڈالوں؟ خازن جیسے انسان سے منگنی ہونے کی خوشی میں ایک آدھ مسکراہٹ تو بنتی ہی ہے۔ آپ کو وہ بہت پسند آیا؟ ہاں، سیلف میڈ بندہ ہے، اخلاق و کردار کا بھی اچھا ہے۔ ایک ہی دن میں اس کے کردار و اخلاق کو کیسے جان لیا؟ شوبز کا بندہ ہے، اس کا کردار اگر رنگین ہوتا ہر دوسرے میگزین میں سرخیاں آتی۔
ہو سکتا ہے پیسہ دے کر اپنی برائیاں چھپاتا ہو۔ جس دن تہمینہ آنٹی پہلے دن ہمارے گھر آئی تھی اس دن سے میں نے انٹرنیٹ چھان مارا ہے۔ بہت سی تصویریں ہیں لڑکیوں کے ساتھ بھی، مگر کہیں کوئی سیریس افیئر وغیرہ نظر نہیں آیا۔ صرف ایک سابقہ گرل فرینڈ رہی ہے جو اس کی 4-5 سال بعد علیحدہ ہو گئی تھی۔ یاسر بھائی، گرل فرینڈ رکھنے والے آدمی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار اچھا ہے؟ اگر 30-32 سال کے مرد کا نام کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں آ رہا تو حیرت کی بات ہوگی۔ انسان فرشتہ نہیں ہوتا، مرد تو خاص کر بے صبرا ہوتا ہے، مگر اس کے بارے میں یہی سننے کو ملا ہے۔ اس نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے جس کی وجہ سے اب اس کا ایک ہی جنون ہے، دن رات کاروبار کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ پروڈکشن ہاؤس کے علاوہ بھی کئی جگہ سر کھپائے ہوئے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس عیاشی کرنے کا بھی وقت نہیں بچتا۔ لگتا ہے آپ پوری ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں۔ میرا فرض تھا۔ باقی سب تو چلے ٹھیک ہے، مگر اتنی جلدی کیوں؟ کیا آپ کو عجیب نہیں لگا؟ پہلے تہمینہ آنٹی کو جلدی تھی، آج بیٹا آیا اور تو وہ بھی ان سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ یاسر بھائی ہلکے سے ہنسے۔ خازن کا رویہ ثابت کرتا ہے کہ وہ تہمینہ آنٹی کا ہی بیٹا ہے۔ نہ صرف عادات و اطوار ماں پر گئی ہیں، پسند بھی ان جیسی ہی نکلی، ورنہ بہت کم بچے سمجھدار عمر میں جا کر ان معاملات میں ماں باپ کے ہم خیال ثابت ہوتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ خازن نے سعادت مندی میں ماں کی پسند پہ ہاں کہی ہے۔ میرا پورا یقین ہے اس نے تمہیں دیکھ کر پسند کرنے کے بعد اپنی پسند کے بل پر ماں کو ہاں کی ہے۔ منگنی کی انگوٹھی ماں کو بتانے سے پہلے ہی پہنا دی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بندہ دل ہار گیا ہے۔ باتوں کے دوران یاسر بھائی نے نظر مسلسل اپنے فون کی بجھی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھی، جسے نوٹ کر کے ریشما نے اپنا سر ان کے کندھے سے ہٹایا، ان کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا۔ آپ کو فون کی طرف اتنی توجہ سے دیکھتے ہوئے پا کر مجھے انتہائی درجے کی جیلسی ہو رہی ہے۔ میں اوپر جا رہی ہوں، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اگر خازن کا میسج آئے تو مجھے بتا دینا گھر پہنچا کہ نہیں۔ یاسر بھائی کی بات پہ اس کے قدم تھمے۔ وہ مڑی، ماتھے پہ تیوری لیے شکی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ تو اس کو میرا نمبر دینے والے بھی آپ ہی ہیں؟ جب تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو فون نمبر دینے پر کیوں اعتراض اٹھاتا؟ وہ کون سا کوئی لاؤبالی لڑکا ہے جو دل لگی کرے گا؟ اگلے مہینے تم دونوں کا نکاح ہے، اور بھی کوئی دھماکہ بچا ہے تو میری سماعتوں پر گرا دیں، کل کہیں گے آپ سب کو موقع ہی نہ ملے۔ اچھا جاؤ آرام کرو، نکاح والی بات میں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا تھا مگر منہ سے نکل گئی۔ بہت بہت شکریہ، وہ تنزیہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ تبھی یاسر بھائی کے موبائل پہ میسج آیا جسے انہوں نے باوازِ بلند پڑھا۔ برادر عزیز، پرسکون ہو کر سو جائیے، شب بخیر۔ وہ رکے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی جہاں سے نظریں سیدھی ڈریسنگ میز کے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس پر پڑ رہی تھیں۔ سینے سے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے دوپٹے کی پنیں کھول کر آنچل ایک طرف رکھا، باری باری دونوں کلائیاں سے کنگل اتار کر وہیں اپنے سامنے بیڈ پر رکھے۔ دماغ میں یاسر بھائی کا رویہ گھوم رہا تھا۔ یہ تو جیسے تیار تھے کوئی ان کے گھر رشتہ بھیجے تو یہ فوراً اپنی بہن کو چلتا کریں۔ کنگن اتار لینے کے بعد نظریں بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر جمی انگوٹھی پہ جم گئیں۔ دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی کو تھام کر بے خیالی سے گھما رہی تھی۔ اپنے موبائل کی تلاش میں اس نے بیڈ کے سرہانے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکے، پھر سائٹ کا دراز کھول کر دیکھا، موبائل ہاتھ میں لے کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان باکس کھول کر آخری بار جس نمبر سے میسج آیا تھا اس کو کھول کر ٹائپ کرنے لگی۔ میرے بھائی کو شیشے میں کیسے اتارا؟ کیا کیا گر استعمال کیے ہیں؟ 1 مہینے بعد شادی کی بات کس نے کی تھی؟ منگنی تمہاری مرضی سے آج کے دن ہو گئی، اب شادی تب ہوگی جب میں کہوں گی۔ پورا پیراگراف لکھنے کے بعد فوراً سے بھیج بھی دیا، کہیں 2 پل رکی تو ذہن بدل لے گی۔ فون وہیں بیڈ پر پھینک کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ اپنے کنگ سائز بیڈ کی نرمی میں آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نہ لباس بدلا، یہاں تک کہ جوتے بھی ابھی تک پہنے ہوئے تھے۔ آنکھیں موند کر سرہانے کو چہرے پہ رکھا ہوا تھا۔ آنے والے پیغام کی گھنٹی سن لینے کے باوجود ایک دم سے متوجہ نہیں ہوا۔ انٹر کام کی بیل پر اٹھا، ریسیور اٹھایا۔ جی۔ دوسری طرف دانیہ تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، آپ بھی آرام کریں۔ دودھ کا گلاس بھجواؤں؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ تم خوش ہو؟ یہ بھی بھلا پوچھنے والی بات ہے تو نہیں؟ جس طرح سے تم ریشما کو دیکھ کر سب کی موجودگی کو فراموش کر گئے تھے
تمہاری اس بے اختیاری نے تمہارے دل کی حالت ظاہر کر دی تھی۔ خازن، میں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو کوسا، جبکہ دانیہ کہہ رہی تھی، مگر واپسی پہ سارا راستہ تمہارے چہرے پر اس قدر سنجیدگی تھی، مجھے تو فکر سی لگ گئی۔ کیا واقعی خوش ہو؟ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ 1 مہینے کے اندر اندر شادی ہو جائے۔ تم جلد باز تو نہیں ہو رہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں، میں نے فری بھابھی سے بات کی تھی، ان کا کہنا تھا تیاری تو ہو ہی جائے گی، پر شاید ریشما کو تھوڑا اور وقت چاہیے۔ دانیہ، 1 مہینے سے اوپر 1 دن بھی نہیں۔ دانیہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی، اب آرام کریں، میں بھی سونے لگا ہوں، شب بخیر۔ ریسیور رکھ کر کپڑے بدلنے کی نیت سے اٹھ گیا۔ جیکٹ کی جیب سے فون اور والیٹ نکال کر دراز میں ڈالتے ہوئے اس کے میسج کا یاد آیا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے فون کا لاک کھول کر نوٹیفیکیشن دیکھی۔ سب سے اوپر نظر آنے والے نمبر کو دیکھتے ہی حیرت سے ماتھے پر ہلکی سی تیوری آئی۔ ان باکس کھول کر میسج پڑھا۔ چہرے پر پہلی سنجیدگی میں رتی بھر فرق نہ پڑا، جبکہ انگلیاں ٹائپ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ پہلے مجھے مبارکباد دو، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ فون بیڈ سائڈ پر ڈال کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد واپس بیڈ پہ آیا، دوسری جانب سے جواب آ چکا تھا۔ میں نے جو سوال پوچھے ہیں ان کے جواب دو۔ مبارکباد دینے یا لینے والا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ مبارکباد دینے والا تعلق کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ یاسر بھائی کو امپریس کیسے کیا؟ کیونکہ بظاہر تو تم میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ یاسر بھائی کو میں پسند آ گیا تو تم جیلس ہو رہی ہو؟ عام طور پہ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں۔ ہاں، اس صورت میں خوش ہوتی ہیں جب منگیتر ان کی پسند کا ہو۔ افسوس کہ تمہاری قسمت پہ ایسی خوش فہمی نہیں ہے ریشما، تمہیں تو اب اسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یعنی تم میرے حال پر رحم نہیں کھاؤ گے؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ کیا اتنی جلدی شادی والی بات کے پیچھے بھی تمہاری ہی چال ہے؟ اگر میری مرضی چلتی تو آج کی تاریخ میں تمہاری اور میری منگنی نہ ہوتی، بلکہ اس وقت تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر پر موجود ہوتی۔ اب جب کہ میری نہیں چلی تو تمہاری کیسے چلے گی؟ اگر میں انکار کر دوں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شادی پھر بھی تم ہی سے ہونی ہے۔ میرے انکار کے بعد کیسے ہوگی؟ تم نے انکار کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتی۔ کس نے تمہاری کنپٹی پہ بندوق رکھی تھی؟ دوسری جانب سے فوری کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اونگ آنے لگی جب دوبارہ ٹون بجی۔ نیم آنکھوں کے سامنے موبائل کی روشن اسکرین دی۔ خازن ایاز، سچ ایک سوال کا جواب دے دو، اس نے جلدی سے لکھ کر بھیجا۔ پوچھو۔ چند سیکنڈ کے بعد جواب آیا۔ میں ہی کیوں؟ اس نے جواب دیا۔ تم کیوں نہیں؟ پہلے سے اس شخص سے میری شناسائی رہ چکی ہے۔ کیا کرو گے ایسی عورت کا جس کے دل و دماغ پہ کسی اور کا قبضہ ہو؟ خازن کی نیند بھاگ گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا اور لکھنے لگا۔ ایک شخص سے نکاح رہ چکا ہے ریشما، شناسائی نہیں، کم از کم اس لیول کی نہیں جس انتہا پر تمہارا اور میرا تعلق جانا ہے، اور مجھے اپنی صلاحیت پر اتنا تو یقین ہے کہ میں تمہارے دماغ کو صاف کر کے صرف اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دوں گا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ گرہ رقیب پھول کے ساتھ خار ہوتا ہے؟ اس دفعہ دوسری جانب سے جواب نہیں آیا۔ 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد خازن نے لکھ بھیجا۔ عورت، اتنا مت سوچو، بات اتنی سی ہے کہ جس طرح تم ایک مردہ شخص کی محبت کا دم بھر رہی ہو، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا زندوں کی کتنی پرواہ کرو گی، اور جس طرح سے اپنی سبزیوں کا خیال کر رہی ہو، اگر ماں بنو گی تو اپنے بچوں کا کتنا خیال کرو گی۔ اگر میرے جواب سے بھی تسلی نہیں ملتی تو بتا دینا۔ اللہ حافظ۔ اس نے آخری کیل ٹھوکا۔ اس کے بعد فون چارجر پہ لگا کر لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی کمرے میں اس کی متوازن سانس کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ اگلے دن آفس سے آتے ہی یاسر بھائی کی سر ہو گئی۔ یاسر بھائی، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آدمی پہلے دن ہی ہمارے گھر آیا، جو فرمائشیں اس نے کی، آپ نے بسم اللہ کر کے تمام احکام کی بجا آوری کر دی۔ پر میں بتا رہی ہوں، یہ جو ہتھیلی پر سرسوں جمائی جا رہی ہے نا، میں ہرگز بھی اس کا حصہ نہیں بننے والی۔ یاسر بھائی اپنے بیڈ پہ بیٹھے آفس کی کسی فائل پہ جھکے ہوئے تھے جب وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں وارد ہوئی اور نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ یاسر بھائی حیران و پریشان تاثرات کے ساتھ اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ ریشما، ایسا کیا ہوا ہے جو تم خلاف فطرت ایک ہی سانس میں پورا مضمون سنائے جا رہی ہو؟ یہ الگ بات ہے، تمہاری تقریر میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ اب ذرا مہربانی کر کے سلیس اردو میں بھی بتا دو کہ آخر کیا ہوا ہے۔
بھائی میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ بچے میں کون سا آپ کو لطیفے سنا رہا ہوں، ادھر تشریف رکھو۔ انہوں نے ریشما کو اپنے برابر بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، آپ بس مجھے یہ بتائیں آپ نے اس دن کی فیملی کے نئے مطالبے پہ ہاں کیوں کی تھی؟ کس آدمی کی بات کر رہی ہو؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس آدمی کی بات کر رہی ہوں۔ خازن؟ شکر ہے آپ نے مجھے اس کا نام لینے پر مجبور نہیں کیا۔ اس بیچارے کی شامت کیوں بلا رہی ہو؟ اس کی ماں اور بہن کے مطابق صاحبزادے کو شادی کی بہت جلدی ہے۔ ہاں تو ہونی بھی چاہیے، کیا بڑھاپے میں شادی کرے؟ جہاں اتنے سال چھڑا چھانٹ گھومتا رہا، 2-4 ماہ اور نہیں گھوم سکتا؟ اور آپ لوگوں کے تو میں صدقے ہی جاؤں، کل رات آنن فانن منگنی ہو گئی اور ابھی اگلا دن ڈوبا بھی نہیں اور نیا بم پھوڑ دیا۔ بھائی اب تمہاری ہونے والی سسرال شادی کی ڈیٹ چاہتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خادن کا کہنا ہے اس کو ملک سے باہر جانا ہے اور جانے سے پہلے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکے۔ یاسر بھائی شادی رات کے رات ہو سکتی ہے، دوسرے ملک کے ویزے پلیٹ میں رکھ کر عین وقت پر نہیں ملتے۔ میری نئی نئی نوکری ہے، میں چھٹی نہیں لے سکتی اور نہ ہی میں نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اپنے اس خازن سے کہہ دیں شادی کم از کم 2 ماہ بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں، اور اگر اس سے پہلے کرنی ہے تو باخوشی کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لے۔ زیشی 2 ماہ بعد بھی تو ہونی ہے نا، تو شادی ہی ہے، تو پھر بیچارے کو اتنا کیوں لٹکانا؟ آپ میرے بھائی ہیں یا اس آدمی کے؟ تمہارا ہی بھائی ہوں، جب رشتہ اچھا ہے، معقول آدمی ہے، پھر بلا وجہ کے بہانے کیوں بنانا؟ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے؟ بہن کی روٹی بھاری پڑ گئی ہے، جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے شادی کر دیں، پھر میں بھی ریشما نہیں جو کبھی آپ کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ بھائی کو دھمکی دے کر وہ جلدی آئی تھی، ویسے ہی کمرے سے نکل گئی۔ یاسر بھائی نے سر ہاتھوں میں تھام کر گہری سانس خارج کی۔ ایک طرف وہ خازن کو منانے میں ناکام ہو رہے تھے اور دوسری طرف ریشما کا غصہ۔ انہوں نے بیڈ پہ اپنا رکھا موبائل اٹھا کر خازن کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر دوسری جانب سے جواب موصول ہوا۔ السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام۔ مزاج کی نہ پوچھو بھائی، ابھی میری بہن مجھے تگڑی سے تڑی لگا کر گئی ہے۔ تڑی سمجھتے ہو؟ دھمکی دے کر گئی ہے، اگر تمہارے گھر والوں کے مطالبے پر عمل کرتے ہوئے تم دونوں کی شادی میں نے 1 ماہ کے اندر کر دی تو ریشما عمر بھر میرے گھر میں پاؤں نہیں رکھے گی۔ یاسر بھائی میں 1 سے زائد بہنیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی دھمکیاں بس دھمکیاں ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ او بھائی اگر برس گئے تو پھر میں ہوں نا، ہر ہفتے اس کو آپ کی طرف لے آیا کروں گا۔ یعنی تم نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا؟ میں نے اپنا پورا پروگرام لکھ لیا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے موقف سے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اپنے پروگرام فائنل کروں اور ادھر اگر لڑکی شادی سے ہی انکار کر دے تو مجھے نہ کہنا۔ ایسی بات ہے تو میں خود اس سے مل کر معاملہ سلجھانا چاہوں گا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، ہمارے گھر کا تو تمہیں پتہ یاد ہی ہے نا، آنا کسی وقت ملاقات ہوگی۔ اب اصل والی دعوت دے رہے ہیں یا تنزیہ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تو جھنلایا ہوا ہوں، میری ایک ہی بہن ہے خازن، اس کو ناخوش نہیں دیکھ سکتا۔ یاسر بھائی آپ ایک نرم دل انسان ہیں، بہن ایک ہے، اگر ایک سے زیادہ بھی ہوتی آپ کا رویہ تب بھی ایسا ہی ہونا تھا، تو مکھن بڑا لگاتے ہو۔ ہاں جی، سچائی کا زمانہ نہیں ہے، پہلے آپ کی بہن اب آپ، ستانے جتنا ستان ہے، ایک دن میرا بھی آئے گا، سارے بدلے لینے والا ہوں۔ ٹھیک ہے میں اپنی بہن کا ساتھ دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے خازن کا کہکا گونجا۔ یاسر بھائی فائنل ورڈکٹ دینے سے پہلے مجھے 2-4 دن دیں، اگر جیت نہ ہوئی تو آپ کو فون کر کے بتا دوں گا، پھر جو آپ کہیں وہی ہوگا۔ چلو یار پڑھ کر دیکھو اپنے منتر، پر میری بہن پہ جادو ٹونے تھوڑا کم ہی اثر کرتے ہیں۔ چلیں لگ جائے گا پتہ، ہم نے بھی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہوئے۔ اب کی بار ہنسنے کی باری یاسر بھائی کی تھی۔ تمہارے سفید بال آنے میں ابھی وقت لگے گا، کافی وقت ہے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ورنہ جس چکر میں کود پڑا ہوں بڑھاپا قریب نظر آ رہا ہے۔ یاسر بھائی ہنستے چلے گئے۔ اگر اس کو علم ہو جائے تم اس طرح اس کے بارے میں چٹکلے چھوڑ رہے تو ہاں کرنے سے پہلے ہی نہ کر دے گی۔ کوئی نہیں جی، چلانے دیں ان کو جو تیر چلانے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کتنا دم ہے نازک باہوں میں۔ شاعری، چلو اب مجھے اجازت دو، کال کر دینا جب بات کر لو۔ جی ضرور، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان پھسل جاتی ہے، اس لیے میری کسی مذاق کا برا مت منائیں گا۔ اچھا بور مت کرو، اللہ حافظ۔ جس وقت کال بند ہوئی خازن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔
گارڈن چیئر پہ برجمان تہمینہ کی نظر و سماعت اپنے خوبرو بیٹے پر جمی ہوئی تھی، جو فون بند کرتے ہی ان کی طرف آیا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، سب خیریت؟ آپ دعا کر دیں، جو کوئی اونچ نیچ ہے نکل جائے گی۔ میری ساری دعائیں میری اولاد کے لیے ہی تو ہیں، مگر مجھے بتاؤ تو کوئی فکر والی بات تو نہیں؟ وہ آگے جھکا اور ماں کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ جب میری ماں کی دعائیں اور میری کوششیں شامل ہوں گی تو ماں فکریں کہاں ٹکیں گی؟ اچھا مت بتاؤ، اللہ تمہاری ہر جائز و دلی خواہش پوری کرے۔ نہیں، دعا کریں، جا خازن، جو تو چاہتا ہے تجھے وہی ملے۔ انشاءاللہ میرے بیٹے کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب بتائیے، ڈنر گھر پہ کرنا ہے یا کہیں باہر چلیں؟ باہر سے کھانا کھا کر اکتاتے نہیں ہو؟ آج کہیں نہیں جا رہے، آرام سے بیٹھو، میں اچھا سا ڈنر گھر پہ کرواتی ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی، آخر آپ باس ہیں، ہماری کیا مجال آپ سے اختلاف رائے رکھیں۔ اچھا، آپ بس زیادہ ڈائلاگ بازی مت کرو، بہن کو فون کر دو، وہ بھی ڈنر میں شریک ہو، اور اگر اپنے گھر کے کسی معاملے میں مصروف ہو تو اصرار مت کرنا۔ جی اچھا، اور کچھ؟ اس فون کو کبھی اپنے ہاتھ سے رکھ بھی دیا کرو، جب دیکھو اسی میں مصروف ہوتے ہو۔ وہ جو 100 سے زیادہ اسٹاف کو سنبھالتا تھا، حکم جاری کرتا تھا، اپنے ماں پہ گھر سے چھوٹے چھوٹے حکم یوں وصول کرتا جیسے زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہو۔ ابھی کہہ رہی تھی دانیہ کو کال کر دو، اب کہہ رہی ہیں فون رکھ دو۔ آپ سوچ کر بتائیں چاہ کیا رہی ہیں؟ تیمینہ نے ہنستے ہوئے جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور ایک سپ بھرا، جبکہ وہ کال ملانے لگا، مگر دانیہ کا نمبر ملانے سے پہلے فائز کے نمبر پر پیغام بھیجا، پتہ کرو وہ صبح کس وقت گھر سے آفس جانے کے لیے نکلتی ہے۔ جب تک دانیہ سے بات کی، دوسری طرف سے جواب آ گیا، سر آفس کی گاڑی 8:30 بجے ان کے گھر کے باہر موجود ہوتی ہے۔ کس قسم کی سواری ہے؟ سر کیری ڈبہ۔ کیا اکیلی جاتی ہے یا ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں؟ سر اپنی گلی سے وہ اکیلی ہی جاتی ہے۔ بھابھی میں نکل رہی ہوں، ایسے خالی پیٹ مت جانا، جلدی سے 2-4 نوالے کھا لو۔ نہیں کھا سکتی نا، پہلے ہی پورے 15 منٹ لیٹ ہوئی ہوں، باس پہ میرا کیا امپریشن پڑے گا، اور یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے۔ لو بھلا خازن بیچارے نے کیا کیا ہے؟ کل سے ہر کام خود خراب کر رہی ہو، اور الزام میرے بھائی پر۔ بیٹھے بٹھائے فری میں ٹینشن پھیلا دی آپ کے بھائی نے، اب کیا الزام بھی نہ دوں؟ خواہ مخواہ تم اتنی ٹینشن لے رہی ہو۔ ہاں، آپ میاں بیوی کو نہ بس بہن سے جان چھڑانی ہے اور کچھ نہیں۔ اول فول بولے جاؤ۔ السلام علیکم، جا رہی ہوں۔ بھابھی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی، مگر وہ قدموں کی رفتار تیز کرتی ہوئے چھپاک سے بیرونی گیٹ پار کر گئی۔ بھابھی گہری سانس خارج کرتی واپس مڑ گئی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، یا اللہ اس کا دل نرم کر دے۔ ریشما نے آج پھر ڈرائیور کو گاڑی سے باہر کھڑے دیکھا تو ماتھے پر بل آ گئے۔ قریب آتے تیز لہجے میں بولی، بھائی میرے، مجھے بتاؤ آخر میں کس سلطنت کی ملکہ ہوں جو ہر روز میرے لیے یوں دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہو؟ ڈرائیور شرمندہ ہونے کے بجائے نظر جھکا کر بولا، میم یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ اچھا، تو جو اگلے اسٹاپ سے 3 لڑکیاں اٹھاتے ہو ان کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ اس کا پہلے ہی دماغ گھوما ہوا تھا۔ میم وہ صرف فارمیلٹی ہے، میری ڈیوٹی صرف آپ کے ساتھ ہے۔ آج احمد سر سے بات ہو کر رہے گی، پیچھے ہٹو تم، میں خود بند کر لوں گی۔ ڈرائیور پیچھے ہو گیا۔ اس لمحے وہ چونکی۔ اس ڈرائیور کا ہر انداز بڑا سلجھا ہوا ہوتا تھا، ابھی بھی ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ عام طور پر ڈرائیور ایسے سلجھے نہیں ہوتے۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ راستے میں دوسری لڑکیوں کو پک نہ کیا تو وہ یہی سمجھی شاید لیٹ ہو گئی، اس لیے دوسری لڑکیاں یقیناً چلی گئی ہوں گی، مگر گاڑی آفس تک گئی ہی نہیں، ایک پارک کے باہر رک گئی۔ ڈرائیور سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ ادھر کیوں رکے ہوں، کیونکہ کھڑکی سے دوسری جانب ہی وہ کھڑا نظر آیا تھا۔ سفید بے داغ شلوار سوٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے یوں کھڑا تھا جیسے سارا لاہور اسی کے ماتحت ہی تو چلتا ہو۔ ریشما کے دماغ میں پہلا سوال یہی آیا، کیا اس نے میرے ڈرائیور کو پیسے دے کر ادھر آنے کا بولا ہے؟ ڈرائیور گاڑی سے نکل گیا۔ ریشما کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ڈرائیور نے خازن کو سر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ خازن نے سر ہلا کر جواب دیا اور وہ ڈرائیور ایک طرف کو چل پڑا۔ ریشما نے سامنے دیکھا، جہاں پہ یقیناً خازن کی گاڑی کھڑی تھی، مگر اس گاڑی کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر ریشما کو مزید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اس کو پہچان گئی تھی۔ جاب کے لیے جب وہ انٹرویو دینے گئی تھی، اس وقت اسی لڑکے نے وہاں موجود دوسرے 2 لوگوں کو زیادہ سوال جواب نہیں کرنے دیے تھے۔ خادم نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے، مجھے دیکھ کر تمہیں رتی بھر خوشی نہیں ہوئی؟
ریشما نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے اندر اٹھتے ابال کو قابو کرنے کے چکر میں دوسری طرف چہرہ موڑ کر آتی جاتی ٹریفک گننے لگی۔ کیا سلام کا جواب بھی نہیں دینا؟ ریشما کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بات چیت سے شکوے دور ہو جاتے ہیں، ریشما اپنے دماغ میں چیخی۔ بات چیت کے لیے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصہ چھوڑ کر صلح کر لو، ورنہ اگر میں نے تمہاری اس گیم کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا تو رات تک یہیں بیٹھی رہو گی۔ کیوں؟ کیا آج تمہارے بزنس کو تمہاری ضرورت نہیں؟ وہ فنکاری اور وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے مسکرایا۔ آخر کار تم نے چپ تو توڑی۔ اور رہا سوال تمہارا سوال تو کس نے کہا ہے میں اپنے بزنس سے غافل ہوں؟ اس وقت بھی اپنے ہی مفاد پر کام کر رہا ہوں۔ انتہائی برے شخص ہو۔ نانا ابھی نہیں، مجھے پوری طرح جان لو، پھر یہی رائے دو گی تو مزہ آئے گا۔ سنا ہی ہوگا، فرسٹ امپریشن از لاسٹ ون۔ مگر تم پہ میرا فرسٹ امپریشن تو کافی اچھا تھا۔ کافی نہیں پر ٹھیک ہی تھا، اور مبارک ہو تم نے وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ مجھے امپریشن بنانے میں کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، صرف وقت چاہیے جو تم مجھے دینے پہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ جو آدمی تمہاری گاڑی کے پاس کھڑا ہے وہ کون ہے؟ خازن نے گردن موڑ کر ایک نظر فائز پر ڈالی، پھر مسکراہٹ سمیٹ کر بولا، میرا پی اے ہے۔ ریشما کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارا پی اے؟ ہاں، پر اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ نہیں، بھلا حیران ہونے والی کیا بات ہوگی؟ ایسے اتفاق تو میری زندگی میں ہر دوسرے دن ہوتے ہیں۔ اب براہ کرم یہ بھی بتا دو اس ڈرائیور کو تم پہلے سے نہیں جانتے ہو؟ خازن کی مسکراہٹ ذرا اور گہری ہوئی۔ وہ سالوں سے میرا ڈرائیور ہے۔ خازن ایاز، پہلی اور آخری مرتبہ پوچھ رہی ہوں، تم میرے ساتھ کیا گیم کھیلنا چاہ رہے ہو؟ ریشما کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل رہا۔ احمد میرا دوست ہے، تو کیا تمہارا پی اے اور ڈرائیور تمہارے دوست کے آفس کے اسٹاف کو یوں ہی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ خازن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا پہلی دفعہ ہی ہوا ہے۔ تم بتانا پسند کرو گے ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ انتہا کی سنجیدہ تھی۔ تمہاری وجہ سے۔ وہ کچھ بولے بغیر مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ جاننا چاہ رہی ہو؟ آ جاؤ، گاڑی میں چلتے ہیں، راستے میں تمہیں ڈراپ بھی کر دوں گا۔ مجھے تمہارے ساتھ مزید کہیں نہیں جانا۔ میرے سوالوں کے جواب دے دو اور اپنا راستہ ناپو، انگوٹھی والا ہاتھ دوپٹے کے نیچے چھپاتے ہوئے کہہ دیا۔ ریشما میرے ساتھ چلو، ورنہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ اسی سواری میں بیٹھ کر گھر تک چلا جاؤں گا، پر اس صورت میں ڈرائیور بآسانی ساری گفتگو سنے گا، جبکہ اپنی گاڑی میں پرائیویسی ہے۔ وہ طنزیہ بولی، وہاں تمہارا پی اے ہے، کیا وہ نہیں سنے گا؟ فائز ڈرائیور کے ساتھ جائے گا، اگر سن بھی لے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تم مجھ پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ اگر تو یہ احسان یہ ہے کہ جو بات کہنے آیا ہوں وہ کہے بغیر تمہیں تمہارے راستے جانے دوں تو معذرت قبول کرو، کیونکہ جو کہنے آیا ہوں وہ کہے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تم جیسا ڈھیٹ انسان میں نے اپنی ساری عمر میں نہیں دیکھا۔ ہٹو آگے سے تاکہ میں نیچے اتر سکوں۔ خازن مسکراتے ہوئے نہ صرف پیچھے ہو کر کھڑا ہوا بلکہ ہاتھ بڑھا کر اس کو اترنے میں مدد پیش کی، جسے وہ مکمل اگنور کرتے ہوئے اتر آئی۔ ساتھ ہی پوچھا، آپ ہاتھ پکڑ لینا تھا، قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے اچھوت بالکل نہیں ہے۔ استغفر اللہ، سچ کہہ رہا ہوں۔ کہنے کو کچھ نہیں بچا جو الٹا سیدھا بول رہے ہو۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم گھر سے ارادہ کر کے نکلی ہو کہ میری ہر بات کو الٹا سیدھا بول کر جان چھڑوا لو گی۔ ماشاءاللہ، آپ تو کافی سمجھدار واقع ہوئے۔ جی، آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ خادم کی بھلا کیا اوقات، پلیز تشریف لائیے۔ وہ نظریں گھماتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی وہ دوسری کار کے قریب ہوئے، فائز نے جھٹ سلام مارا، السلام علیکم میم۔ ریشما نے پہلے اچھی طرح گھورا، پھر ہلکے سے سر ہلا کر جواب دیا۔ خازن مسکراہٹ چھپاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فائز نے ریشما کے لیے فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ریشما نے سوچا سین کریٹ کرنے کا کیا فائدہ، دو ٹوک بات کرنا ضروری تھی، اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فائز وہیں سے مڑ گیا۔ خازن نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کتنی دیر تک خاموشی چھائی رہی، مگر جب ریشما کو سمجھ آئی کہ وہ کہاں جا رہا تھا پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ وہ بیرونی گیٹ کے باہر گاڑی روکتے ہوئے کہہ رہا تھا، کل یہاں پہ ہماری اچھی گپ لگی تھی، سوچا آج بھی یہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کیا میں تمہارے دفتر میں کام کرتی ہوں؟ اس اچانک بمباری پہ خازن نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، نہیں، مگر میں وہاں 50% کا شیئر ہولڈر ضرور ہوں۔ تم ڈرامے کمرشل وغیرہ بناتے ہو نا، تو تمہارا پبلشنگ ہاؤس میں پارٹنر ہونے سے کیا مطلب؟ مطلب تو کوئی نہیں ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے اور بس۔ جس دن میرا انٹرویو ہوا اس دن کے بعد تمہارا پی اے دوبارہ کبھی یہاں نظر کیوں نہیں آیا؟
کیونکہ وہ یہاں کام نہیں کرتا۔ تو پھر انٹرویو والے دن وہاں کیوں تھا؟ اس دن وہ میرے ساتھ ادھر آیا تھا اور پھر تم وہاں نظر آ گئیں۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ تمہیں وہ نوکری ضرور ملے، مجھے فائلز کو ادھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایسا کیوں ہوا؟ خازن اس کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ دھیرے سے بولا، ہو سکتا ہے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہو۔ مسٹر خازن، کیا میرے سر پر سینگ نکلے ہوئے؟ خازن نے پوری ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کے سر کے دونوں جانب دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں نکلے۔ کیا میری شکل پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہے کہ عقل سے پیدل عورت ہوں؟ نہیں، چہرے پر تو اس وقت بس یہی لکھا ہے کہ حسین عورت شدید غصے میں ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ سچ بہت آسان ہے۔ احمد میرا دوست ہے جس سے ملنے اس دن اس کے آفس جانا ہوا۔ تمہیں وہاں دیکھا، دل نے کہا یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس کو میرے گھر پر ہونا چاہیے۔ میں پیچھے رہ گیا اور میری ممی نمبر لے گئی کیونکہ ان کو بھی بیٹے کے لیے وہی لڑکی پسند آ گئی جو بیٹے کو پہلے ہی پسند تھی۔ وہ کتنی دیر تک اپنے اندر کا غصہ دباتی رہی، پھر مستحکم لہجے میں بولی، اگر تم مجھے کہتے نا زمین کے 4 کونے ہیں اور ہر کونے پر ایک تاج محل تعمیر ہے تو میں تمہاری بات مان لیتی کہ چلو ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو، مگر یہ جو کہانی تم سنا رہے ہو نا یہ بغیر سر پیر کے ہے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ تم خود کو اس قابل سمجھتی ہی نہیں ہو کہ کس پہ کوئی آدمی اور اس کی ماں ایک وقت میں فدا ہو جائیں۔ اسٹاپ انڈر اسٹیمیٹنگ یور سیلف۔ عجیب آدمی ہو۔ میں مغرب کی بات کر رہی ہوں، تم شمال کو جا رہے ہو۔ تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ تمہیں میرا پسند کرنے پر، ممی کا رشتہ طے کرنے پر، میرے تمہیں منگنی کی انگوٹھی پہنانے پر، یا یوں جلدی میں شادی کی بات کرنے پر؟ الف سے یہ ساری کہانی پر اعتراض ہے۔ وجہ؟ آنٹی کو میں پسند آ گئی ہوں، مان لیا، کیونکہ ہوتا ہے ایسا، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں دیکھتی ہی ہیں۔ پر اب وہی لڑکی بیٹے کو بھی پسند آئی ہے، نوکری دلوا دی، اپنا ڈرائیور میری خدمت کو پیش کیا ہوا ہے۔ واہ، سچ مچ واہ، کیا خوب! مر ہی نہ جاؤں میں اپنی خوش قسمتی پہ۔ سچ یہی ہے زیشمہ، دیکھنا فقط یہ ہے کہ اب تم اس سچ کو قبول کرنے میں کتنا وقت لیتی ہو۔ پھر بھی 1 مہینے بعد شادی کروانے پر ہاں نہیں کروں گی۔ خازن نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا اور ایک پیکٹ زیشمہ کی گود میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ وہ ابھی تک گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دروازے میں جم کر کھڑا تھا۔ زیشمہ نے اس فائل کو کھول کر اس میں نظر آنے والے پیپرز کو دیکھا۔ سب سے اوپر جہاز کے 2 ٹکٹ تھے، مسٹر اینڈ مسز زیشمہ خازن کے ناموں سے۔ زیشمہ کی نظریں پھیل گئیں۔ ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، پھر میرا نام ایسے کیوں لکھا ہوا ہے؟ ٹکٹ کی ڈیٹ پڑھو، جو تاریخ طے ہوئی ہے یہ ٹکٹ اس کے بعد کے لیے بک ہیں۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے نچلے پیپرز نکال کر سامنے کیے۔ پیرس کے ایک ہوٹل کی بکنگ کا کنفرمیشن لیٹر، اس طرح دبئی کا۔ تمہیں یہ سب عجیب لگ رہا ہے کیونکہ تمہاری روٹین کا حصہ نہیں ہے، مگر میرے لیے 1 سال میں کئی ٹرپ ہوتے ہیں اور مجھے اپنے آخری لمحات پہ ڈالنے کی عادت نہیں۔ تمہارا پاسپورٹ بننے کو دے دیا ہے، جو کل شام تک ملنا ہے۔ اس کے بعد ویزے کے لیے جمع ہوگا۔ امید یہی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر تمہارے تمام پیپرز تیار ہوں گے۔ ایسے کیسے 1 ہفتے میں ویزا مل سکتا ہے؟ خازن دھیمے سے مسکرایا۔ پیسہ، نام، اعتبار، بس، یا اور کچھ بتاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ جانتے ہو میری کولیگ ہے، اس کا میاں فارن میں ہے۔ اس لڑکی نے پچھلے 1 سال سے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ابھی تک اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کیس ہے۔ ایسے کیس وقت لیتے ہیں، جبکہ ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا انہوں نے بینک اکاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے، ہمارا کاروبار وغیرہ، اور بس۔ خازن ایاز صاحب، یہ جو وجوہات آپ نے پیش کی ہیں ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں فوراً اسے آنکھیں مینچ کر ہاں کر دوں۔ اب آپ مجھے میرے گھر چھوڑ رہے ہیں یا میں آٹو پکڑوں؟ یعنی اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی، سمجھ ہی گئے؟ جی، بہت اچھی طرح۔ وہ اسی پر زیشمہ کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ اگلے کچھ منٹ بعد پھر خاموشی میں کٹے۔ جب وہ رہ نہ پائی تو بول پڑی، یہ راستہ میرے گھر کو نہیں جاتا۔ تمہیں چونکہ گھر جانے کی بہت جلدی ہے، اس لیے شارٹ کٹ راستے سے جا رہا ہوں تاکہ جلد از جلد تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں۔ پھر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو اپنے گھر لے جائے گا۔ گیٹ کے سامنے ہارن دیا، دوسرے پل گیٹ واں ہو گیا۔ ریشمہ کا ہاتھ بے اختیاری میں اس کے اسٹیئرنگ وہیل تھامے ہاتھ پر روکا۔ ادھر کدھر لے آئے ہو؟ میں نے تو سوچا تمہیں تمہاری ساس سے ملواتا چلوں۔ ہائے، میں مر جاؤں، اتنا بڑا دھوکہ! خازن ایاز، تمہیں ذرا خیال نہ آیا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ لڑکی خود ہی چل کر گھر آ گئی، وہ بھی اتنی صبح، وہ بھی تمہاری ہمراہی میں۔ ہائے، ان کا سامنا کرنے سے پہلے بس مجھے موت ہی آ جائے۔ نکمے انسان، تم ایک کام سیدھا نہ کر پائے، میں ہرگز اندر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے فق پڑتے چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔
کوئی بات نہیں، ممی ادھر آ کر مل لیں گی۔ میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں موٹی موٹی گالیاں دوں، تمہیں مار مار کر تمہارا حلیہ بگاڑ دوں۔ ریشما کی دھمکیوں کے جواب میں خازن کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ چلو آؤ اندر چلیں۔ ریشما نے دونوں آنکھیں میچ کر بچوں کی طرح زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ خازن کے دل کی بیٹ مس کی۔ یا اللہ، یہ آدمی میری کس غلطی کی سزا ہے؟ خازن نے اس دفعہ بڑی مشکل سے قہقہے کا گلا دبایا۔ کسی نیکی کا انعام بھی تو ہو سکتا ہے۔ صدقے جاؤں، انعام کب سے ایسے ہونے لگے؟ خازن ہنسی روک نہ پایا۔ ایسے سے کیا مطلب ہے؟ کیا میری 2 آنکھیں نہیں ہیں، 2 عدد کان نہیں ہیں، ناک نہیں ہے؟ اور تو یوں بولو نا کہ اپنے نئے نقش کی تعریف سننا چاہ رہے ہو۔ تم گاڑی سے نکل رہی ہو یا اٹھا کر نکالنا پڑے گا؟ ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ تم مجھے اندر جانے کا مت بولو، واپس گھر چھوڑ آؤ، جواب میں تمہاری بات مان لوں گی۔ خازن نے بھویں اچکائیں۔ اتنی جلدی ہار مان رہی ہو؟ اس کو مصلحت کہتے ہیں، مصلحت۔ آنٹی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے تمہارا مطالبہ ماننا بہتر ہے۔ ممی کو تمہیں یہاں دیکھ کر بے انتہا قسم کی خوشی ہونی ہے، ان کا سیر و خون بڑھ جانا ہے۔ میرے الفاظ پر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ ساتھ ہی گردن موڑ کر دور کھڑی ملازمہ سے مخاطب ہوا۔ اندر امی کو بتاؤ، خاص مہمان آئی ہیں۔ خازن پلیز ایسا نہ کرو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آدم خور لوگ نہیں ہیں۔ اگر آنٹی کو برا لگا تو میں کہہ دوں گی میں خود سے نہیں آئی ہوں، یہ مجھے زبردستی لے کر آیا ہے۔ خازن نے مسکراتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ آگے کیا۔ اس دفعہ اس نے اس کا ہاتھ اگنور نہیں کیا تھا، تھام کر گاڑی سے اتر آئی، جس پر خازن نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ تھینک یو۔ ریشما نے ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کپڑوں سے نہ نظر آنے والی سلوٹیں ٹھیک کرنے لگی۔ دوپٹہ درست کیا۔ انتہا سے زیادہ نروس ہو رہی تھی کہ وہ یہ بھی بھول گئی خازن کے ساتھ اتنا بھی صلح نہیں، اور پوچھنے لگی، کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ وہ چونکا، رکا، مسکرایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ایک دم پرفیکٹ۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا، میری آنکھوں میں دیکھ کر جان لو سچ بول رہا ہوں۔ اس پہ ریشما کے لب مسکرا اٹھے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ابھی وہ لاؤنج کے دروازے تک پہنچے ہی تھے جب دروازہ ایک دم واہ ہوا۔ میں صدقے میں واری، میری آنکھیں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہیں؟ دیکھ لیں، آپ کی بہو کو آخرکار پکڑ لایا ہوں، اب جانے مت دیجیے گا۔ تہمینہ آنٹی نے اس کو کتنی دیر تک اپنے ساتھ لگائے رکھا، پھر پیشانی چومی۔ وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو وہیں دروازے میں روک دیا۔ نہ، ایسا نہیں، ادھر ہی رکو، جب تک میں نہ کہوں دہلیز پار مت کرنا۔ وہیں کھڑے ہو کر ملازمہ کو مختلف ہدایات دینے لگیں۔ ملازمہ نے ان کی مطلوبہ چیزیں مہیا کیں۔ پہلے دونوں پر سے پیسے وارے، پھر دہلیز پر دونوں جانب چند قطرے تیل گرایا اور پھر اندر آنے دیا۔ خازن صرف ماں کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا جہاں خوشی روشنی بن کر بکھری ہوئی تھی۔ ادھر بیٹھو بیٹی، مجھے بتاؤ کیسے آج تمہیں خیال آیا کہ ماں کو مل آؤں؟ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تم سچ مچ آئی ہو۔ کیا کھاؤ گی؟ ریشما نے شکر کیا کہ سوال کا جواب مانگنے کی بجائے وہ بات آگے بڑھا گئی تھی۔ ممی ہماری طرح اس نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ زبردست، پھر آج ہم لوگ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ پہلے موسمی کا تازہ جوس لے کر آؤ، اس کے بعد عمدہ قسم کا ناشتہ کریں گے۔ جی بہتر بیگم صاحبہ۔ اتنا پوش قسم کا گھر ڈیکوریٹ، پر اس میں بسنے والی یہ عورت اتنی ملنسار اور جھک کر ملنے والی۔ ریشما اپنی جگہ سمٹی سی بیٹھی تھی۔ دانیہ آپی اپنے گھر پر ہیں؟ ہاں، کل رات آئی تھی، ڈنر کے فوراً بعد چلی گئی۔ زاہد، اس کا میاں، اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ایک دو مزید ادھر ادھر کی باتوں کے بعد تہمینہ بیگم خازن سے مخاطب ہوئیں، میرے گھٹنے اجازت نہیں دیں گے ورنہ میں بخوشی ریشما کو گھر دکھاتی۔ خازن اٹھو، تم ریشما کو گھر دکھاؤ، تب تک ناشتہ بھی لگ جائے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ ممی یہ آپ سے شرما رہی ہے، ورنہ ابھی گاڑی میں تو مجھے کہہ رہی تھی اتنے پیارے گھر کا ماسٹر بیڈ روم تو دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ریشما کا منہ حیرت و شرمندگی کے مارے کھلا رہ گیا۔ تہمینہ نے خازن کو گھوری سے نوازتے ہوئے سرخ پڑتی ریشما کو ساتھ لگا لیا۔ خازن، میری بیٹی کو تنگ مت کرو۔ اچھا جی، اور آپ کی بیٹی نے جو مجھے تنگ کر رہی ہے اس کا کیا؟ ریشما اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، میں شکریہ کے ساتھ آپ کی آفر قبول کرتی ہوں۔ اگر خازن کو اعتراض نہ ہو تو میں گھر دیکھنا چاہوں گی۔ لو بھلا، اس کو کیوں اعتراض ہونا ہے؟ جاؤ خازن، ریشما کو گھر کا ٹور کراؤ۔ جی، جو حکم۔ آئیے محترمہ، تشریف لائیے۔ وہ آگے چل پڑا۔ ریشما جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس سے 2 قدم پیچھے تھی اور تہمینہ بیگم دل نظروں میں لیے ان کے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
جیسے ہی نظروں سے دور ہوئے زیشما نے سارے لحاظ بھلا کر خازن کی خبر لے ڈالی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے تم انتہائی لوفر انسان ہو۔ ہائے پہلی دفعہ کسی نے مجھے پہچانا ہے، ورنہ اب تک تو لوگ شریف ہی سمجھتے آئے ہیں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی یہ بات کس قدر سکون دے رہی ہے کہ تم مجھے جان گئی ہو کہ میں لوفر ہوں۔ بات سنو، جب تم پہلی دفعہ میرے گھر آئے تھے تب تو تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ شام تک ایسا کیا ہوا کہ باغ و بہار ہو گئے، اور اس وقت میں نروس تھا اور ڈرا ہوا بھی تھا۔ اپنے کرش سے روبرو ہو کر ملنا آسان کام نہیں ہے۔ دوسرا میں حیران بھی تھا۔ حیرت نے اعصاب گم کر دیے تھے۔ کیسی حیرت؟ میری ماں کو تم پسند آئی ہو۔ تم ابھی بھی یہ کرش ورش کے بارے میں غلط بیانی کرتے رہنا چاہتے ہو؟ بالکل، کیوں نہیں، اس کے باوجود کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ ہاں، اس کے باوجود کہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے۔ آخر میرا جاتا ہی کیا ہے؟ وہ بول رہا تھا مگر زیشما کی ساری توجہ لان میں کھلے خوش رنگ و بو پھول اپنی طرف کھینچ چکے تھے۔ وہ ایک ایک پھول کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ پھول نہ ہو بلکہ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہو، جو آپ کو انجانے جہان کا راز بتا رہے ہوں۔ خازن خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر بعد سرگوشی میں بولی، خازن ایاز، تمہارے گھر کا باغیچہ اس قدر شاندار ہے، یہ بات اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو بہتر تھا۔ وہ بھی اس طرح بولا، خیر دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، کیا خیال ہے پھر ٹکٹ کینسل کروانے پڑیں گے؟ زیشما نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے صرف پھولوں کو دیکھتا رہ گیا، مسکراہٹ اپنی جگہ قائم۔ آج کے لیے ناول کو یہیں ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں کل اس کہانی کے اگلے اور آخری حصے کے ساتھ۔ تو جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔